السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیئر انگلش۔ آج کی اس ویڈیو میں جو 10 کلاس کی انگلش کی بک ہے اس کا لیکچر نمبر 2 شیئر کیا جا رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے دا وائز کیلف، جس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ دا وائز کیلف، عقل مند خلیفہ۔ کیلف ہارون الرشید واز ویری پاپولر ود ہز پیپل۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے عدل اور عقل مندی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ He was very concerned about their problems and their welfare۔ اور اسی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی تھی۔ At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad۔ رات کے وقت آپ ایک عام آدمی کا بھیس بدلتے اور بغداد کے بازاروں کا گشت کرتے تھے۔ He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems۔ وہ عام لوگوں میں گھل مل جاتے تاکہ ان کی مشکلات اور مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں۔ He was also known and respected for his justice and wisdom۔ وہ اپنے انصاف اور عقل مندی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ One day when he was holding court, the قاضی brought two men before him۔ ایک دن جب ان کا دربار لگا تھا، دو آدمی آپ کے روبرو پیش کیے گئے۔ One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen۔ ان میں ایک اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور وہ ایک متمول باعزت شہری دکھائی دیتا تھا۔ While the other was in rags, seemed to be a beggar۔ جبکہ دوسرا ایک بھکاری دکھائی دیتا تھا کیونکہ وہ چیتھڑوں میں ملبوس تھا۔ Along with these two men، یہ دونوں آدمی اپنے درمیان a beautiful white horse was also brought in۔ ایک خوبصورت سفید گھوڑا پکڑے ہوئے تھے۔ The قاضی approached the caliph and said۔ قاضی خلیفہ تک پہنچے اور ان سے کہا، O leader of the faithfuls, I have brought before you a dispute which I have not been able faithful۔ اے امیر المومنین، میں آپ کے پاس ایک جھگڑا لایا ہوں جس کا میں خود فیصلہ نہیں کر سکا۔ I have brought before you a dispute which I have not been able to settle۔ It is a difficult case۔ یہ ایک مشکل مقدمہ ہے but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے علم اور دانش مندی سے منصفانہ فیصلے کا اعلان فرمائیں گے۔ What is the dispute؟ خلیفہ نے پوچھا۔ Asked the خلیفہ نے پوچھا، جھگڑا کیا ہے؟ These two men here are fighting over his horse۔ Each one of them claims and swears that this horse is his۔ یہ دو آدمی جو اس جگہ موجود ہیں اس گھوڑے پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے، آگے اس کا ہے۔ Step forward، the caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say۔ آگے آؤ، خلیفہ نے اچھے لباس والے شخص کو حکم دیا، اور ہمیں سناؤ کہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے۔ The man said to the caliph، O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth۔ اس شخص نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر یقین کیجیے کہ جو کچھ میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا وہ سچ ہوگا۔ This morning، آج صبح، when I was riding to the city،
جب میں گھوڑے پر سوار شہر کی طرف آ رہا تھا I saw this beggar limping along ahead of me. میں نے اس بھکاری کو دیکھا کہ وہ میرے آگے لنگڑا کر چل رہا تھا. On hearing the sound of my horse hoofs, میرے گھوڑے کے سموں کی آواز سن کر وہ he turned round and motioned to me to stop. مڑا اور مجھے ٹہلنے کا اشارہ کیا. میں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی. I pulled the reins of my horse. میں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی. He begged me to give him a ride up to the city gate. اس نے التجا کی کہ میں اسے شہر کے دروازے تک گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤں. He was lame. وہ لنگڑا تھا. I felt sorry for him. مجھے اس پر ترس آ گیا. So I pulled him up behind me on the horse. اس لیے میں نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر اوپر کھینچ کر بٹھا لیا. When he reached the city gate, جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے, turn round to help him get down. جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو میں رک گیا اور نیچے اترنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے پیچھے مڑا. He refused to dismount. اس نے اترنے سے انکار کر دیا. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. میں پریشان ہو گیا اور نرمی سے اسے نیچے اترنے کو کہا کیونکہ ہم شہر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. He not only refused to get down but instead he claimed that the horse belongs to him. He said that he had given me a ride and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. اس نے کہا میں کیوں گھوڑے سے اتروں؟ میں نے تمہیں گھوڑے پر سوار کیا اور اب تم مجھے میرے گھوڑے سے محروم کرنا چاہتے ہو. The caliph then turned to the man in rags and said, What do you have to say? Pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. مجھ پر ترس کھائیے اور مجھے اس امیر آدمی کے ظلم اور بے انصافی سے بچائیے. I swear that this horse belongs to me. میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ گھوڑا میری ملکیت ہے. You must be thinking. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے like everybody else in this court. آپ بھی دربار میں ہر ایک کی طرح یہی سوچ رہے ہوں گے. How a beggar like me can afford to buy or keep such a fine horse. میرے جیسا بھکاری ایسا اچھا گھوڑا کیسے خرید سکتا اور رکھ سکتا ہے. Let me tell you, it is because of this horse that I am in rags. میں اس گھوڑے کی وجہ سے چتھڑوں میں ہوں. Whatever money I had, I spent on this horse. میرے پاس جو رقم تھی وہ میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دی. This morning, as I was coming to the city on my horse, آج صبح جب میں اپنے گھوڑے پر شہر کی طرف آ رہا تھا تو I noticed this man walking along the road. میں نے اس شخص کو سڑک پر چلتے دیکھا تنہا. When I came close to him, جب میں اس کے قریب آیا, he stopped me and requested me to lend him my horse. اس نے مجھے روک لیا اور درخواست کی کہ میں اسے اپنا گھوڑا ادھار دوں. For he was in great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger.
would I کیونکہ اسے شہر پہنچنے کی جلدی تھی۔ یقیناً میں ایک بالکل اجنبی شخص کو گھوڑا ادھار نہیں دے سکتا تھا۔ کیا میں ایسا کر سکتا تھا؟ However, I decided to help him and let him ride my horse. بہرحال اس کی بجائے میں نے اجازت دی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ While I sat behind him. جبکہ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو اس نے مجھ سے نیچے اترنے اور گھوڑا اس کے حوالے کرنے کو کہا۔ He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. ایسا اچھا گھوڑا بھکاری کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اب چلے جاؤ اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس نے مزید کہا کہ اس کا ذکر نہ کرنا اور اگر ایسا کرو گے تو تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ They would only make fun of me, now mighty and honorable Caliph. اب جناب آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ I beg you to save me from this robber and give me back my horse. کہ اس ڈاکو سے مجھے بچائیے اور مجھے وہ دلوائیے جو میرا ہے۔ I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Qazi. It can be decided in a minute. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. میرا خیال ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں، خلیفہ نے قاضی سے کہا۔ میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دوں گا۔ ان آدمیوں کو کہیے کہ وہ اپنے ہاتھ ایک ایک کر کے گھوڑے پر رکھیں، بھکاری کو پہلے رکھنے دو۔ When the beggar touched the horse, جب بھکاری نے گھوڑے کو چھوا، it winced as if it did not like the touch of his hand. تو اس نے جھرجھری لی گویا اس کے ہاتھ کے چھونے کو پسند نہیں کیا۔ Next, the rich man was asked to touch the horse. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and necked with pleasure. لیکن امیر آدمی کے چھونے پر گھوڑے نے نتنے پھیلائے اور خوشی سے ہنسا۔ This horse belongs to him, pronounced the Caliph. Give the horse to its master. گھوڑا اس کی ملکیت ہے، خلیفہ نے اعلان کیا۔ گھوڑا اس کے آقا کو دے دو۔ Then the Caliph turned to the beggar and said, You are a liar and wicked man. پھر خلیفہ بھکاری کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم جھوٹے اور نیچ انسان ہو۔ You tried to rob an honest and respectable citizen. اور تم نے ایک دیانتدار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time, if you beg forgiveness from this gentleman here. تم سخت سزا کے مستحق ہو، لیکن میں اس بار رحم کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں اگر تم یہاں اس شریف آدمی سے معافی مانگو۔ خلیفہ نے کس سے؟ بھکاری سے کہا، اگر تم شریف آدمی سے معافی مانگتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ The beggar, realizing that he had been caught red-handed immediately, جب بیگر نے محسوس کیا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، turned to the rich man, امیر آدمی کی طرف مڑا، and said، اور کہا، please forgive me، مجھے معاف کر دو، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو۔ I have been ungrateful instead of thanking you for taking pity
on me and giving me a lift. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، تم نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا اور مجھے لفٹ دی. I lied and claimed. میں نے جھوٹ بولا اور تم پہ الزام لگایا that the horse belonged to me. کہ یہ گھوڑا میرا ہے. The rich man, being a kind-hearted and readily forgave the beggar. اس امیر آدمی نے فوراً بھکاری کو معاف کر دیا. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. نہ صرف معاف کیا بلکہ پرس نکالا اور اس پر تعصیف کرتے ہوئے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور اسے مٹھی بھر اشرفیاں دیں. Gold coins. Everyone present was highly impressed. امیر آدمی کے اس شاندار فعل سے by this noble action of the rich man. امیر آدمی کے شاندار فعل سے دربار میں ہر شخص کو خوش کر دیا. امیر آدمی کی اس فعل نے دربار میں ہر شخص کو خوش کر دیا. تو یہ تھا سیکنڈ لیکچر. امید کرتی ہوں آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا. کوئی بھی کویشچن ہو اس کے حوالے سے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.